Assalamu alaikum. I'm so happy to be with you all again. Welcome to the third episode of podcast. Corner Cafe podcast will bring you information on various subjects. This episode is a sequel of parenting. It is the second part and I've gathered much more information on the subject which will help you in remembering much points and obviously applying them to your child and some points to yourself too. So today's thought of the day. Today's decisions are tomorrow realities. Life today is a collection of choices made yesterday. اور اس فیصلے پر اطمینان اور اللہ کی مدد مانگی جائے اور ہم جو آج ہیں وہ ہمارے گزرے ہوئے کل کے اٹھائے ہوئے قدم ہیں. اس لیے جیسے آپ ہیں اور آپ اس پر خوش ہیں تو آگے بھی اچھے فیصلے کر کے زندگی کو خوشگوار بنائیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ سے خوش نہیں، اپنی زندگی سے خوش نہیں تو پھر قدم اٹھائیں اور اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر یو ٹرن لیں، کیونکہ زندگی کی گاڑی کو ایک دم نہیں موڑا جا سکتا. اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو آج کا ٹاپک ہے پیرنٹنگ. جس طرح سے پچھلے پارٹ میں نے بہت سی باتوں کو کور کیا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے خود کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا پڑے گا. ہمارے بچے سب سے پہلے ہمارا سرمایہ ہیں اور پھر اس کے بعد ملک اور اس قوم کی امانت، اور ہمیں ان کو آگے کی زندگی کے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ملک کی تعمیر میں اپنے حصے کی اینٹ لگا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس جو ہمیں بچوں کے اندر ہوں تو انہیں اپریشیٹ کرنا ہے اور انہیں روکنا نہیں ہے بلکہ اسے اور مزید انہینس کرنا ہے. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ سب سے پہلے میں اپنے بچوں کے لیے بتاؤں گا جو کہ چلڈرن کے لیے ہیں، اور پھر بعد میں ایسے پوائنٹس ہوں گے جو ہمیں ایز اے پیرنٹ ان کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ لیٹ them آسک کوسچنز. ان کو سوال کرنے دیں. یہ بچوں کے اندر خدا کی طرف سے ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے جیسے بڑھتے ہیں ان کے اندر ہر چیز کو جاننے کی جستجو بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز پر سوال کرتے ہیں اور آگے سے آگے سوال کرتے چلے جاتے ہیں. ہمیں ان کے سوالوں کے جواب تحمل سے دینے ہیں اور ان کو روکنا نہیں ہے اور چڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہی تو اس کی نشو و نما کی پہلی سیڑھی ہے اور اس کو سکھانے کے لیے یہ سب سے زیادہ مددگار چیز ہے، اور ایسے بچوں کی ذہنی صلاحیت زیادہ بہتر ہوتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ان کو سچ بولنا سکھانا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جب وہ ہم سے بات کریں تو وہ سچ ہی بول رہے ہوں. جب بچے ایسی ایج میں پہنچ جائیں کہ وہ صحیح غلط باتوں میں فرق کرنا سیکھ جائیں تو ان کو سب سے پہلے بات جو کہ اسلامی اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں اور اس کو سکھائیں کہ کسی کے سچ کو کیسے تسلیم کیا جائے اور ہمیشہ سچائی کا ہی ساتھ دیا جائے. یقین جانیں اگر ہم اس کو سچ بولنا سکھا دیں گے اور اس میں وہ عادت ڈال دیں گے کہ کسی بھی سچویشن میں جھوٹ کا یا غلط بیانی کا سہارا نہیں لینا، تو یقین جانیں وہ زندگی میں آگے بہت ترقی کرے گا. اب ہے نیکسٹ پوائنٹ کہ ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ کیسے معاف کرنا ہے. دیکھیں، معافی مانگنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ معافی مانگنے والے کی عزت بڑھتی ہے اور آگے کے معاملات میں آسانی آتی ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور اس ہی چیز کا سبق ہم نے اپنے بچوں کو بھی دینا ہے کہ وہ معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کی غلطیوں کو اور خود غلطیاں کرنے سے مزید پرہیز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایٹیکیٹس سکھانے ہیں اپنے ایکشنز سے. ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے قول سے زیادہ بھاری ہے، اور میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ جب بچے کو اپنے ایکشن سے سکھاتے ہیں تو وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سکھائیں. ان کو صبح جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک تمام کاموں کو کرنے کا صحیح طریقہ سکھانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے وہ کام جو ہم سکھا رہے ہیں وہ ہم نے خود
بھی کرنا ہے تبھی ہمارے بچے زیادہ جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسٹرگل کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کو اسٹرگل کرنے کی بالکل عادت نہیں ڈالتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل سفر نہ کرے، لیکن اگر یقین جانیں آپ ان کو تھوڑی سی اسٹرگل کرنے کی عادت ڈال دیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے۔ ان کو ویلیو سمجھ آئے گی کہ اسٹرگل کی ویلیو کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو احساس بھی ہوگا کہ میرے پالنے والے کس دور سے گزرے۔ بے شک ہمیں اس کا ساتھ نبھانا ہے اور اس کو آگے تک لے کے جانا ہے، بٹ پھر بھی ضروری ہے کہ زندگی کی کچھ سیڑھیاں وہ خود چڑھنا سیکھے۔ وہ سیکھے کہ اسٹرگل کیا ہے، ہر ایک دور میں، ہر ایک ایج گروپ میں اس کو پتہ ہو کہ اس کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کو یہ بھی یاد رہے کہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے بچے ہماری اٹینشن کے منتظر ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ایکشن ایسا کر رہے ہوتے ہیں جن پہ ان کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، تو اپریسیشن کرنا یعنی کہ تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو سراہنا ہے ہمیں ان کے ہر عمل میں، ان کی ہر بات کو ہمیں سراہنا ہے، اور ان کے ہر کام کو توجہ سے دیکھنا ہے ایز اے پیرنٹ۔ دونوں صورتیں میں اگر وہ اچھا کریں تو دل کھول کر ان کی تعریف کریں اور اس کو مزید پالش کریں، اور اگر خراب کام کریں تو انہیں سمجھائیں کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور اس کو اسی طرح سے سمجھائیں کہ زندگی بھر کے لیے اسے سمجھ آ جائے، اور اس کو ہمیشہ اچھے اور برے کا فرق سمجھ میں آ جائے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اچھے کام پہ ہمیشہ تعریف ہوگی اور برے کام پہ ہمیشہ ڈانٹا جائے گا، یا برے کام کو کرنے سے پہلے مجھے رک جانا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بچے کو یہ سکھانا ہے اس کے بچپن میں ہی کہ ہمیشہ وہ ہر چیز میں، اپنی ہر ایکٹیویٹیز میں بالکل فیئر جج رہے، فیئرنیس کے ساتھ کھیلے، صحیح طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، اپنی اسٹڈی ایکٹیویٹیز میں، اپنے گروپ آف فرینڈز میں ہمیشہ فیئرنیس، صحیح عدل و انصاف کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ عادت اس میں اب ڈال دی تو آگے چل کے اس کو نقصان نہیں ہوگا، بیکاز آگے چل کے جب وہ دنیا کا اصلی چہرہ دیکھے گا تو اس کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ لہٰذا اس کے اندر اگر اب یہ عادت ہم نے مضبوط کر دی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور کس راستے پر اس کو چلنا ہے۔ ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی فیورز یا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے بچے بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ کرنا بہت معمولی سی چیز ہے، جھوٹ بولنا بہت معمولی سی چیز ہے، غلط بیانی کرنا بہت معمولی ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، ہمیں انہیں لائف پرنسپل سکھانے ہیں، وہ پرنسپل جو خود آپ عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام بھی جو آپ عمل میں نہیں لاتے، ان کو ان پرنسپلز کا سمجھانا ہے، مگر انہیں یہ سمجھ جانا ضروری ہے کہ انہوں نے لائف کے ہر موڑ پر بالکل اپ رائٹ رہنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے اور فیئرنیس کے ساتھ چلنا ہے۔ جہاں کہیں رولز ہوں تو ان کو فالو کرنا ہے، اور کچھ بھی ہو رولز کو بالکل وائلیٹ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ ایز اے سٹیزن ہمارے پہ رولز لاگو ہوتے ہوں، چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ رولز لاگو ہوتے ہوں، چاہے کسی بھی سپورٹس میں رولز لاگو ہوتے ہوں، ان کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے۔ بچوں کے اندر ہم نے چھوٹی ایج میں ہی ان کو بک ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے، ان کو کوئی بھی ایسا مٹیریل جو وہ پڑھ سکیں جو ان کی ایج گروپ کے لحاظ سے ہو ان کو پرووائڈ کریں، اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، ان کو اس کا میننگ سمجھائیں، لٹرل میننگ سمجھائیں، ایبسٹریکٹ میننگ سمجھائیں، اور انہیں بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں لکھا گیا ہے یہاں پر۔ ریڈنگ بکس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسکول کی کتابیں، بچے کی اوور آل لک کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بہت ساری ایکسٹرا بکس پڑھائیں، اس کی نالج میں اضافہ کریں۔ اسکول بکس کا آلٹرنیٹیو اس کے پاس اس کی ایج کی بکس تو ہیں، اور ان کو اسی بکس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپ گریڈ کریں لیول کو، اور وہ انہیں پڑھ کر ان کا اپنا نالج ایکسپینڈ کروائیں، اور ان کو آہستہ آہستہ ہر چیز کی نالج دیں۔ جتنا وہ پڑھیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اتنا ہی وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ پڑھنے سے ہی آپ کا وزڈم اور نالج بڑھتا ہے، جو کہ آپ کے بچے کو آنے والے دنوں میں اور اس کی آنے والی لائف میں بہت فائدہ دے گا۔ وہ اس کے ایج گروپ میں، اس کی کلاس کے درمیان جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں اس کو برائٹ اسٹوڈنٹ بنائے گا، اس کی نالج کا جب
لائبریری ایک ایکسپینڈ ہوگی تو اس کے پاس ہر ایک چیز کا جواب ہوگا، اس کے پاس ایک ایکسٹرا نالج ہوگی جس کو سن کے، جس کو اس کی ٹیچر سن کے، جس کے کولیگز اس کے سن کے اور اس کے ساتھ کے دوست سن کے، یقیناً اس کی عزت میں اضافہ بڑھے گا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو بکس پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ بچوں کو ہمیشہ کوشن کریں ان کے بیڈ بیہیویئر پر اور ان کی ایکٹیویٹی پر اور اس کے ریزلٹس پر، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے بچے جب اکثر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اپنے کسی دوسرے دوستوں کے ساتھ تو وہ بہت سی باتیں سیکھ لیتے ہیں، مثلا بہت سے ایسے الفاظ جو کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں پتہ ہو سکتے، نہ ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بیڈ ورڈز بہرحال سیکھ لیتے ہیں کہیں باہر سے، اور جب کبھی وہ آپ کے سامنے یوز کرتے ہیں تو ان کو یقیناً روکنا چاہیے، ان کو پیار سے بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بیڈ ورڈ ہے اور ان کو یہ بات نہیں بولنی چاہیے، اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے ان کو وہ بھی سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا ہے کہ اچھے بچے یہ ورڈز استعمال نہیں کرتے۔ تو جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوگا اس کے اندر یہ عادتیں اگر آپ نے ڈال دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، تو یقین جانیں اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں سمجھائیں اور سکھائیں۔ تو اس پوائنٹ پر میں یہ کہوں گا کہ ساری باتیں جو ہم نے اوپر کہیں اور وہ ساری باتیں جو ہم آگے کہیں گے وہ ہم سب ان کو سکھانی ہے اور ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ سیکھیں، ان کا کوگنیٹو ڈومین جو ہے وہ ہم بڑھائیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنائیں، ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے اور ان کو موجود کرنا چاہیے ان کو، تاکہ ان کو نکھاریں، ان کو ہم سکھائیں اور ان کی مدد کریں ایک بہتر انسان بننے میں۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو ہم بتائیں کہ انہوں نے کیسے ہر سچویشن کے اندر بالکل کامنس شو کرنی ہے، بالکل کام رہنا ہے اور پینک نہیں کرنا۔ یہ کسی بھی ایک ایج گروپ میں ضروری ہو سکتا ہے اور کسی بھی ایج گروپ کے بچے کو یہ لازمی سکھانا چاہیے، اور بلکہ ہر ایج میں اس چیز کو ریوائز کرنا چاہیے۔ اس کی بات اس طرح ہے کہ میں اس کو اس سے ڈیفائن کروں گا کہ کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں اور جن پہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں جب آپ رسپانس اپنا شو کرتے ہیں تو بہت سارے بچے ظاہر اپنی بیک گراؤنڈ نالج کے اوپر بہت ساری چیزوں کا رسپانس شو کریں گے۔ وہ کسی بھی ایک سچویشن میں ہیں تو ان کا ری ایکشن اسی طرح ہوگا جس طرح سے اگر انہوں نے کبھی کسی اپنے بڑے کو دیکھا ہوگا۔ آپ کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں تو اگر اس نے بچے نے دیکھا ہوگا کہ کئی مڑ کے کوئی جواب دیتا ہے تو یقیناً وہ آپ کو جواب دے گا، اور اس طریقے سے دے گا، اس لہجے کے ساتھ دے گا اس نے کسی کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو جائے، کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، آپ نے پینک نہیں ہونا اور ہمیشہ کام رہنا ہے، اور اپنے دل و دماغ کو کھول کے پرابلم کو دیکھ کے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے پھر آپ نے جواب دینا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھی کوئی بھی آپ کے سامنے سچویشن آئی آپ ہو سکتا ہے کسی باتھ روم میں کوئی بند ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی بڑے ہو کے کسی جگہ پہ کوئی گر گیا ہو سکتا ہے کسی کا کچھ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، تو ہر سچویشن میں ان کو بتانا ہے کہ اپنے آپ کو کام رکھیں، اپنے ذہن کو کھولیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کے ساتھ آرام سے ایزیلی آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ جتنا وہ اپنے ذہن کو کھولیں گے، جتنا ایزیلی رہیں گے، اتنا ہی ایزینس کے ساتھ وہ اپنے جگہ سے، اپنی اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ عادت اور یہ بات ہم نے ان کو سمجھا دی تو ان کے لیے یہ بہترین چیزیں شامل ہوں گی، اور یہ چیز ثابت کرے گی آگے چل کر کہ جب وہ کسی سچویشن میں اپنی پروفیشنل لائف میں کہیں پھنسیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو فیس کرنا ہے اور کیسے اس چیز سے نکلنا ہے۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں جو پیرنٹس کے لیے ہیں، اور ایسے پوائنٹس ہیں جو خود پیرنٹس نے سیکھنے ہیں تاکہ اپنے وہ بچوں کو سکھا سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں خود بہت ساری باتیں سیکھنی پڑیں گی اپنے بچوں کو سکھانے یا بتانے سے پہلے، اس لیے ہمیں میپ آؤٹ کرنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے بچوں کے انیشیل ایئر سے لے کر آگے تک ان کی پرورش کریں گے۔ ان کے ایج گروپ کو ڈیوائیڈ کریں اور اس ایج گروپ کی ریسرچ کریں، اس میں ایکٹیویٹیز دیکھیں اور اپنے بچے کے لیے وہ کریں جو ہونا چاہیے اس ایج گروپ میں ان کے لیے بہتر۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بچے کو سکھانا ہے فار ایگزامپل لفظ آپ،
تو آپ کو سب سے پہلے وہ بولنا ہوگا اپنے روزمرہ باتوں میں، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کو سنتا ہے۔ جب آپ سب کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کہیں گے تو ظاہر ہے بچہ آپ کو اس طرح دیکھے گا اور وہی سیکھے گا۔ لہٰذا اس لیے یہ پوائنٹ کو میں نے ہارڈ آن یور سیلف کا نام دیا ہے کہ بی ہارڈ آن یور سیلف، کہ پہلے آپ کو اپنے آپ پر سختی کرنی ہوگی اور خود کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ اپنے بچے کو آپ بہتر بنا سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از کہ نو سرکازم ٹو فیملی ممبرز ان فرنٹ آف چلڈرن۔ ہمارے گھروں میں اکثر اوقات یہ بہت روٹین ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بات کرتے ہوئے ہلکا پھلکا سرکازم کرتے ہیں وداؤٹ بینگ نوئنگ کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو۔ سرکازم یعنی کہ طنز، اور طنز کرنا ویسے بھی بہت اچھی بات نہیں ہے، بیکاز اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، سو یہ مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ویئر اگر ہم اپنے بچوں کو ہنسنا یا مذاق کرنا سکھانا بھی چاہتے ہیں تو انہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ مذاق بہت سے اچھے الفاظ کے ساتھ بغیر ہرٹ کیے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ اسے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی فنون لطیفہ سے جن کا تعلق رہا ہے ان کی بہت سی باتیں یا ویڈیوز دکھا سکتے ہیں، اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کیسے اچھا اور پازیٹیو اور ہیلدی مذاق کر سکتے ہیں، اور اس طرح ان کی ایک مینٹل گرومنگ بھی ہو جائے گی، اور ایک ان کا ایک یہ آرٹ، ایک یہ جو کامک کا ہے یا پھر اسے آپ کہہ لیں کہ لائٹ موڈ مزاج، اور تو اس کو آپ یعنی کہ انہینس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس راستے پہ ڈالیں کہ طنز کریں یا اپنے دوستوں پر، وہ ایک عادت پھر کیری آن کرے گا آگے اپنے پیچھے سرکلز وغیرہ میں۔ اوکے، نو فائٹنگ۔ اکثر اوقات میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات یہ باقاعدہ لفظی جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک بچے کے لیے دیکھنا مشکل ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ ایک بچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ماں یا اس کا باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اونچی آواز اور خراب الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ یقیناً یہ بچے کی صحت اور ذہنی صحت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اور وہ بچہ یہ سب کچھ سیکھے گا اور کل کو اپنے ذہن میں رکھے گا، نہ جانے کتنے عرصے تک وہ یہ سب کچھ یاد رکھے اور کتنی بار اس چیز کو ٹھیس پہنچائے، اور آگے چل کر اگر تو وہ اپنے دل سے اور ذہن سے یہ نکال دے اور اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ یہ سب نہ کرے تو اس سے بہتر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو یاد رکھے تو اس کے نتائج کتنے غلط ثابت ہوں گے اس کے لیے اور اس کی اگلی نسلوں کے لیے، تو یہ بالکل بہتر بات نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ والدین اگر گھر میں ہوں یا کوئی بھی شخص آپس میں نہ لڑے، اور خاص طور پہ بچوں کے سامنے، بچوں کے ذہنوں میں غلط بات بیٹھے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بہتر ہے کسی اکیلی جگہ پر جا کر معاملے کو ختم کریں اور بچوں کے سامنے ایک ہیلدی پیرنٹ کا ثبوت دیں کہ ہیلدی پیرنٹ کیسے ہوتے ہیں اور ہیلدی پیرنٹ ہوڈ کیا ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ماں باپ کے اندر ایک بہت اعلیٰ فگرز نظر آنے چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ از کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی روٹین ڈسکس کریں، اپنی روٹین ڈسکس کریں تاکہ اپنے بچے آپ کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کریں۔ جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے اور اسکول گوئنگ ہو جائے تو اپنے بچے سے واپسی پر بہت سا پیار کریں اور اس سے باتیں کریں اور اس کے ساتھ اس کی روٹین کا پوچھیں اور اپنی روٹین سنائیں، اور اس سے پوچھیں کہ اسکول میں کیا پڑھا، کتنے دوست بنائے، بیسٹ فرینڈ کون ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا، آج آپ نے کس کی مدد کی، کس نے آپ کی مدد کی، ٹیچر نے آپ کے ساتھ کیسے بات کی، ٹیچر نے آپ کے ہوم ورک کو چیک کیا، آپ کی کلاس کو چیک کیا، آپ کی کون سی بات کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، تو کس بات سے آپ کا دل خوش ہوا، اور اس طرح کے کئی سوال و جواب، تاکہ آپ کو بچہ آپ سے دوستی رکھے، اس کو بات کرنے کا جنون ہو، اس کو آ کے اپنی روٹین سنانے کا شوق ہو، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو لازمی آ کے آپ کو بتائے اور اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرے اور اس کو عادت ہو جائے کہ گھر آتے ہی آج کی اچھی بری ہر بات آپ سے شیئر کرے، اور اس کے اندر یہ عادت ڈالیں کہ آپ سے بری یا اس کو پریشان کرنے والی باتیں بھی شیئر کرے، اور اس کو یقین دلائیں کہ اس کی ہر پرابلم کا حل آپ کے پاس ہے۔ اب سب سے نیکسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ڈونٹ کمپیئر یور چائلڈ۔ اپنے بچے کا مقابلہ کبھی بھی کسی بھی دوسرے بچے کے ساتھ نہ کریں۔ یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں جو ہیں یا والد ہیں اپنی اولاد کو
غصے میں اس کے کسی فیلئر کے اوپر کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر سب سے خراب کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم تو فلاں بچے سے ٹھیک ہے، یا تم سے تو فلانا بچہ زیادہ بہتر ہے، یا تم سے فلانا بچہ فلانے کام میں ٹھیک ہے، تو فلاں بچہ تم سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے یا وہ تم سے زیادہ پیارا ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم اپنے بچے کو کسی سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اس کی سیلف اسٹیم کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے ذہن میں یوں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو فلاں بچہ اگر کسی اس سے اچھا ہے تو وہ جتنا مرضی اپنا زور لگا لے، وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ اپنے اندر بہت سی ایسی باتوں کو سوچنے لگ جاتا ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور وہ اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ خراب چیز ہے۔ اگر وہ یہ سب سوچنے لگ بھی جائے اور کسی پروڈکٹیوٹی یا اپنی ایفرٹ کے ساتھ اس کو ختم بھی کرنا چاہے اور اس کا آؤٹ پٹ آ بھی جائے، اور ہم پھر مزید یہ کام کریں گے، تو کیسے وہ اپنے اس دلدل سے نکلے گا؟ یاد رکھیے کہ آپ اس کے پیرنٹس ہیں، اور اگر آپ اس کو کسی فلاں بچے سے زیادہ پریفر کرتے ہیں تو یہ تو آپ اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور میں اس کے لیے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، جو کہ ایک طنزی انداز میں کہتا ہوں، کہ بچہ تو آپ کا ہی ہے نا، آپ انہینس کریں اس کی انڈیویجول کیپیبلٹی کو۔ ہر بچہ اس دنیا میں خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو اس کی صلاحیتوں کو ڈھونڈنے اور اس کو نکھارنے میں اس کی مدد کریں گے، تو ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ آپ کا، اپنا اور سب پوری فیملی کا نام روشن کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوگوں کا بھلا کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی صدقہ جاریہ والے کام نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ صلاحیتوں کو جان گیا اور آپ نے اس کو اس راہ پر لگا دیا، تو یقین جانے آپ نے اس کی زندگی سنوار دی۔ وہ دنیا کے خوش نصیب انسان خود کو تصور کرے گا۔ اب ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنے اندر کی صلاحیتوں کا پتہ ہوتا ہے، یا کتنے لوگ اپنی صلاحیتوں پر کام کرتے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں ان کا دل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ خوش ہوتے ہیں، بیکاز وہ اپنے ٹیلنٹ سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے نو کرٹیسزم ڈائریکٹلی ٹو یور چائلڈ۔ اگر آپ کا بچہ فیل ہو جائے، یا آپ کا بچہ چھوٹا سا بھی کوئی کام گھر پہ غلط کر کے آ جائے، یا اس سے کوئی کام غلط ہو جائے، یا اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو جوتی سے مارنا سٹارٹ کر دیں گے؟ کیا آپ اس کو ڈانٹیں گے؟ اور کیا یہ کرنے سے وہ سیکھ جائے گا؟ یا کیا وہ کام کر کے صحیح کر کے آ جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کام کو مزید بہتر کر سکے اور مزید اچھا کر سکے۔ اگر آپ اس کے ساتھ سخت رویے سے پیش آئیں گے تو وہ کبھی بھی کام نہیں سیکھے گا، نہ صحیح کر کے آئے گا، نہ ہی سیکھے گا۔ اور کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا کرٹیسزم آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس سے کرنے سے آپ اس کی پرسنالٹی تباہ کر دیں گے، اس کا کانفیڈنس بالکل شیٹر کر دیں گے۔ آپ انڈائریکٹلی اس کو بتا رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اور تم سے جو بھی کام ہوگا وہ غلط ہوگا، اور تم صرف باتیں یا کرٹیسزم ہی سن سکتے ہو۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، یا کیا آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے خوش ہوں گے؟ خدا را اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں، اور اس کو اس طریقے سے سمجھائیں جس طرح سمجھانے کا حق ہے، تاکہ وہ چیزوں کو سمجھے اور زیادہ پروڈکٹیوٹی کر سکے۔ سیکھنا، سمجھنا اور کام کو صحیح طریقے سے کرنا صرف اور صرف پیار سے ہی پیش آنے سے ہو سکتا ہے۔ اوکے، نیکسٹ پوائنٹ از کہ ڈونٹ لیبل یور چائلڈ اینڈ گیو دیم اینی آئیڈینٹی۔ یہ پوائنٹ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ ہم اکثر اوقات اپنے بچے کو ایک نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں کے اندر بڑی عجیب سی ایک بات ہوتی ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک نام سے منسوب کر دیتے ہیں، مثلا چھوٹو، کڈکو، موٹو، ٹڈو ایٹسیٹرا۔ تو کوئی ایسا نک نیم جو شاید اس کی پرسنالٹی کو نیگیٹو پورٹرے کرے یا اس کی فزیکل اپیرنس کو واضح کرے، یہ انتہائی غلط بات ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے
بچوں کے ساتھ تو کیا باقی بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کسی دوسرے بچوں کے ساتھ اگر ہوتی دیکھیں تو بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے. یہ چیز لانگ رن میں ان کی سوشلی سرکل کو ان کو فیس کرنا ہے اور اس کو بہت مشکل ہوگی. اور کسی ایسی چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا جس میں آپ کے فزیکل فلاز ہوں یا پرسنالٹی فلاز ہوں جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان کو کچھ بھی کر لیں آپ چینج نہیں کر سکتے اور وہ آپ کی چیز ہر وقت فیس کرنی ہو تو یقین جانے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ٹیچ دم کمپٹیشن. اس کی اپنی یونیکنیس ہے, اس کی اپنی لک ہے, اس کی اپنی ڈیسٹنی ہے. اس کو بتائیں کہ وہ یونیک پیدا ہوا ہے اس دنیا میں. اس کو انوویٹیو بنائے اس کی ہر فیلڈ میں, اس کے ہر ٹاسک میں. اس کو بتائیں کہ اس میں انوویشن ڈھونڈے, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے. ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل بٹ ٹرائی ٹو میک سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری. وہ چاہے کسی بھی ایج گروپ کا ہو. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک اپنے بچے کے اندر کمپٹیشن کی عادت کو ڈالنا ہے. اگر آپ لوگ یہ الفاظ سنتے ہی سب مجھ سے متنفر ہو چکے ہوں گے کہ یار یہ میں نے کیا بات کر دی. لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہارے اور اس پر پریشر ہو آپ کا؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہارے اور سیکھے اور آگے بڑھے بنا کسی پریشر کے؟ بتائیں. کمپٹیشن ایک پریشر ہے اور پریشر آپ کو صرف دباتا رہتا ہے. ہاں اکثر اوقات اس میں جیت ہے مگر موسٹلی صرف ہار ہے, نگیٹیوٹی ہے. کمپٹیشن اگر ہو تو آگے بڑھ جانے کا نہیں بلکہ لوگوں کو آگے بڑھانے کا, ہیلپ کرنے کا, اچھے کاموں کا. نہ کہ کسی کو فیل ہوتا دیکھیں. کہ اب میری بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بھی فیل ہو جائیں مگر زندگی میں پوزیشنز افیکٹ نہیں کرتی جتنا میٹرز افیکٹ کرتے ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا. پازیٹیو کمپٹیشن کی عادت ڈالیں, اسپورٹس مین شپ کی اور کمپٹیٹیونیس کی, اور یہ ایک ریگارڈ ہو کہ ہم اس کے اندر ایک بہتر سے بہتر اور پازیٹیو چیز انکلکیٹ کریں, ناٹ جسٹ اے نیگیٹو کمپٹیشن. اور کمپٹیشن کا لفظ کو نیگیٹو بھی جو ہم لیتے ہیں اس طرح نہیں, ایک پازیٹیو کمپٹیشن کے ساتھ بہتری کے کاموں میں پازیٹیو کمپیٹیٹیو اسپرٹ ڈالیں اور اس کا رزلٹ آپ بہت جلد دیکھیں گے. نیکسٹ پوائنٹ از کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ٹرائی ٹو بی ہیلپ فل. ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمیشہ دوسروں کی مدد میں لگ رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کچھ ہو تو اس کا کچھ حصہ شیئر کرنا ہے. صرف ایک یہ عادت آپ نے ڈال دی, آپ اپنے بچے سوسائٹی میں اتنا کنٹریبیوٹ کر چکے ہوں گے جب وہ بڑا ہوں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایز اے مسلمان اس کی جو صدقہ اور اس کا ثواب جو چلتا رہے گا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا. ان کو مدد کرنا سکھائیں, خواہ وہ کسی بھی فارم میں ہو. ان کو مدد کرنا سکھائیں کہ کس طرح سے وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کا سکون تلاش کر سکتے ہیں. مدد کرنے سے ہی دوسرے بندے کو اندر ایک سکون فیل ہوتا ہے اور بانٹنے سے ہی خوشیاں بڑھتی ہیں. آپ جب کسی کا دکھ درد یا کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ایک قدرتی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے تاکہ وہ اپنے چھوٹے لیول سے لے کر چھوٹی ایج سے لے کر جب بڑے ہوں گے تو بہت سارا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہوں اور اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ خود دکھائے گا آپ کو. تو یہ چیز ہم اگر اپنے بچوں کے اندر ڈال دیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹیل دم ٹو بی ایموشنلی اسٹرانگ. یہ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے. ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کیسے کرنی ہے اپنی وننگز کو اور اپنی فیلئرز کو. ایموشنل ہیلتھ کی ہمارے ہاں کوئی بات نہیں کرتا. ایموشنل ہیلتھ ہی ہمیں بہت ساری سچویشنز میں اسٹرانگ رکھتی ہے, ہماری ہیپینس کو, ہمارے پرپس کو الائیو رکھتی ہے. اور بجائے اس کے کہ کوئی سیٹ بیک ہو اور آپ بس ہار مان جائیں, آپ سب سے پہلے ان فیلنگز اور ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہلی کی طرح تیار کرتے ہیں. اس کا نام ہے ایموشنل ہیلتھ. اور یہ جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی بہتر ہمارے کام اور مزاج اور صحت ہوگی. آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو الائیو رکھتے ہیں. اور ایموشنل ہیلتھ ہی ایکچولی وہ فیلنگز ہیں, وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نگیٹیوٹی نہ آئے. اور آپ جب اپنے پاس نگیٹیوٹی نہیں آنے دیں گے تو ہوپ فلی اور بالکل ریزلٹنٹلی بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی,
آپ پھر سے اپنا مومنٹم گین کریں گے اور اپنے آپ کو آگے پش کریں گے اور ایک ہیپینس کی طرف اپروچ آپ کی ہوگی. تو ہمیں ایموشنلی اسٹرانگ رہنا ہے. اگر کوئی فیلئر مل جاتا ہے نو پرابلم، اچھا ہے، فیلئر مل گیا، سیکھنا ہے اس سے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. بہت ساری لائف میں فیلیئرز آتے ہیں، بہت ساری لائف میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا، بٹ ہمیں ہر چیز سے مدد لینی ہے، ہر چیز سے ایسی مدد لینی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان بھی ہمارے پاس بے تحاشا ٹیچنگز ہیں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کی ہدایات ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور جو بندہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو گیا، یقین کریں وہ ہر چیز جیت سکتا ہے. اور اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے. آپ ہمیشہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ہمیشہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ از نو بیٹنگ. یہ تو سب سے زیادہ حرام چیز ہے. بچوں کو مارنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے. اور یہ بتائیں کہ اس مارنے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اور اگر مارتے مارتے ہوئے اس کو کسی ایسی جگہ چوٹ لگ گئی جسم پر جو سینسیٹیو ہو، تو پھر آپ کو ہی تو بھاگنا پڑے گا، لے کے جانا پڑے گا اس کا علاج کروانے. بعد میں پیار دکھانے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو بھی غصہ ہو اس کو دیکھیں اور پیار سے بتائیں کہ بیٹا ایسی چیز نہیں ہوتی، ایسے ہوتا ہے. اپنے غصے کو کنٹرول کریں، ادروائز وہ بھی بڑا ہو کر آپ جیسا ہی غصہ دکھائے گا، آپ جیسا ہی ہارش ٹاک کرے گا، آپ جیسا ہی ریٹرن آنسر کرے گا اور اپنے جو ہے نا اعصاب کو کھو بیٹھے گا. غصے میں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پہ وہ کوئی حد پار کر رہا ہے. تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ خراب ہے. اوکے، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کا ایک ریلیشن بنانا ہے. دیکھیں یہ جو پوائنٹ میں ابھی آپ کو ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں، آپ کے اور بچے کے درمیان بہت ضروری ہے کہ ٹرسٹ ہو، ٹرانسپیرنسی ہو. اور آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل سے بتانا ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور دیں گے، اور سچ بولنا بھی چاہیے اور اس کو سچ بولنے کی ہمت دینی چاہیے. سچ بولنے کی رزلٹ دکھانا چاہیے کہ سچ بولنے کا کتنا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، چاہے جو مرضی سچویشن ہو. سچ کی طاقت سمجھانی ہے اور ڈھیر سارے اس کو واقعات اور قصے اپنی سوشل لائف کے، اپنے ارد گرد، اپنی پرانی واقعات میں سے بتانا ہے کہ ہمیں سچ کا اگر جب تک ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا، اور اگر دیں گے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اپنی پرسنل اگزامپل کے ساتھ اس کو یہ ٹرسٹ کا اور آنیسٹی کا اور سچ بولنے کا جو ایک آپ سبق اسے سکھائیں گے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور بلیو کریں یہ اس کو بہت بہت زیادہ فائدہ دے گا. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ از ٹیچ them ٹو respect اینڈ گیٹ respected اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اے بیڈ پیپل. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کروائی جاتی ہے، اور کس طرح سے آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اپنی بولنے سے، اپنے ایکشن سے رسپیکٹ کے ایلیمنٹس کیا ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں، یہ سب آپ نے اپنے بچے کو ڈیٹیل میں ان کے ایج گروپ کے ساتھ ساتھ سمجھانا ہے تاکہ ان کو اس ٹریٹ کا پتہ چل دے کہ اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے ایکشنز کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اپنے بچوں کے اندر سوری کرنے کی عادت کو بھی پختہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کو ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے. اور اگر کسی اور کی غلطی ہو تو گریسفلی کیسے بات کو سوری کے ساتھ ختم کر کے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور ہمارے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے، جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہو رہے ہوتے اور اپنی حرکات کی وجہ سے بہت دشواری کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ کیسی کس سچویشنز آ جائیں، کیسا کوئی بھی سچویشنز کو کس طرح سے ٹیکل کریں، کس طرح سے آپ اپنا ڈیکورم رکھ کے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے رسپانس کر سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو رسپانس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کتنا کیلکولیٹڈ رسپانس ہو آپ کا کہ آپ کی اپنی گریس بھی خراب نہ ہو اور دوسرے کی بھی، اور آپ کے ساتھ سچویشن بھی ختم ہو جائے. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر چیز میں پریکٹیکلی ٹرین کرتے رہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کو سکھاتے رہیں جو ان کے بہت زیادہ کام آئیں گی. اوکے، نیکسٹ پوائنٹ از، اور جو کہ لاسٹ پوائنٹ بھی ہے، کہ لیٹ دیم لوز اے بٹ ٹو اسیس واٹ دے ڈو، لیٹ دیم ڈو ڈیسیشن فار اے لٹل تھنگس. یہ چیز آپ نے اپنے بچوں کے ایج گروپ کے لحاظ سے کرنی ہے. ان کو آہستہ آہستہ اپنے پکڑ سے آزاد کرنا ہے اور ان کو آہستہ آہستہ یہ آزادی دینی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں، اور پھر ان سے ان کے فیصلے کے بارے میں پوچھیں
کہ کیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، کیا سوچا کیا نہیں سوچا، اور پھر دیکھیں کہ کیا آپ اپنی کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح سے بچوں میں کانفیڈنس آئے گا اور وہ بہتر ڈیسیشنز کر سکیں گے، اور جب وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف یا پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے اپنی لائف کو ٹیلر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پیرنٹنگ پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں بہت سی باتوں میں آپ کو کچھ یا ساری باتوں میں کچھ نہ کچھ تو یقیناً یاد رہے گا، اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔